تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی دل کو، تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی، مکھڑے کو چھپانے کی ادا لے گئی دل کو۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے؟ بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، کیا شہر محبت میں حجام نہیں ہوتا؟ اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، ظالم غضب ہی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے شیخ غلام حمدانی مصحفی، ان کی غزل ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 168 پہ دیکھیے، پیدائش ان کی 1751 میں ہے اور وفات ہے ان کی 1844۔ تو مصحفی کی جو غزل ہے یہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ تو دونوں رنگ آپ کو مل جائیں گے اس میں، ان کی غزل میں۔ تو دبستان کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ دبستان یعنی اسکول آف تھاٹ۔ جب ایک دور کے بہت سارے لکھنے والے ایک ہی طرز نگارش کو اپنائیں، ایک ہی انداز بیاں کو اپنائیں، طرز نگارش اختیار کریں ایک ہی طرح کا، تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ تو دو جو مشہور دبستان ہیں، ایک ہے دبستان لکھنؤ اور ایک دبستان دلی ہے۔ دبستان دلی میں سوز و گداز ہے، دبستان لکھنؤ میں پیکر تراشی ہے، مصوری ہے، نقاشی ہے۔ دبستان دلی میں داخلیت ہے، دبستان لکھنؤ میں خارجیت ہے۔ تو یہ دبستان کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ان کی غزل میں دونوں رنگ ملتے ہیں، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ، دونوں کا امتزاج ہے ان کی غزل۔ تعارف دیکھیے، ان کا اسلوب نہایت سلیس۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، عام فہم، آسان اور تخلیقی نفاست کا حامل ہے، تخلیق سے منسوب عمدگی۔ دھیما پن ہے، اس میں نرمی ہے، طلسماتی فضا ہے، جادوئی فضا ہے، اور ان کے کئی اشعار ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور آب حیات جو ان کی مشہور کتاب ہے مولانا محمد حسین آزاد کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصول فن سے بال برابر بھی سرکتے نہیں تھے، کلام پر قدرت کامل پائی تھی، الفاظ کو پس و پیش یعنی آگے پیچھے کر کے، اور مضمون کو کم و بیش یعنی کم یا زیادہ کر کے در و بست احتیاط کے ساتھ شعر میں کھپاتے تھے کہ جو حق استادی کا ہے وہ ادا ہو جاتا تھا۔ مصحفی کی غزلیات میں روانی پائی جاتی ہے اور جوانی بھی ہے، صحت زبان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اشعار میں ترنم ہے، ردم ہے، اور یہ کیفیت موضوع اسوات جمع ہے صوت کی، تکرار سے، دراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی غزل دیکھتے ہیں جی۔ پہلی غزل ان کی دیکھیے، ناگہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ یہ مطلع ہے غزل کا۔ گل اندام، پیغام، جام، بام، دام، کام، یہ سارے جو ہے شام، یہ قافیے ہیں، اور آ گیا کیا ہے؟ ردیف ہے۔ ردیف کس کے بعد آتی ہے؟ قافیے کے بعد۔ پہلا شعر دیکھیے، اس میں مشکل الفاظ دیکھیے۔ گل اندام، پھولوں کی طرح نازک، پھولوں جیسے بدن والا، ناگہ اچانک، چمن باغ میں، جب وہ پھولوں جیسا آیا، پھولوں کی طرح، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، تو پھول مرعوب ہو گئے، رنگت اڑنے لگی۔ مصحفی کے کچھ اشعار سنیے، غلام حمدانی مصحفی کے کیا کہتے ہیں۔ اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، ظالم غضب ہی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں، تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی دل کو، تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی، مکھڑے کو چھپانے کی ادا لے گئی دل کو۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے؟ جو ملا اس نے بے وفائی کی، جو ملا اس نے کچھ عجب رنگ ہے زمانے کا، کچھ عجب رنگ ہے زمانے کا، لاکھ ہم شعر کہیں، لاکھ عبارت لکھیں، بات وہ ہے جو تیرے دل میں جگہ پاتی ہے۔ خدا رکھے، خدا رکھے،
زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، کیا شعر محبت میں حجام نہیں ہوتا۔ پہلا شعر ہے مطلع۔ جب پھولوں کی طرح، پھولوں جیسے بدن والا، وہ جب باغ میں داخل ہوا تو محبوب کا حسن ہر شے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے جب باغ میں قدم رکھا تو اس نے محبوب کے سامنے پھولوں کی تر و تازگی بھی ہیچ ہے، پھول مرحوب ہو گئے، ان کی رنگت اڑنے لگی۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو پہلا شعر پہ دیکھیے اسی حوالے سے ہے کہ وہ جب باغ میں آیا پھولوں جیسے بدن والا تو پھولوں کی رنگت اڑنے لگی، پھولوں کی رنگت، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا تو پھول جو ہے شکست کھانے لگے، پھول محبوب کے حسن کے سامنے۔ دوسرا شعر دیکھیے، دوسرا شعر ہے سوال نمبر 6 بھی ہے، آپ مشق میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مصحفی کی غزل کے دوسرے شعر میں جس صنعت کا استعمال ہو اس کی تعریف کریں، مثالیں دیں۔ اچھا یہ دوسرا شعر دیکھیے، اس میں اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا، خورشید کف کے بیچ لیے۔ مشکل الفاظ دیکھیے، مست پر خمار، نشے میں چور، نشے میں، یہ آپ اوپر لکھیں گے نشے میں چور، اور خورشید کف کے بیچ لیے، ہتھیلی، خورشید کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ مست پر خمار کے معنی ہے نشے میں چور، خورشید سورج آفتاب، کف کے بیچ ہتھیلی کے بیچ جام آ گیا، شراب بھرا پیالہ۔ مرات النظیر بھی ہے، مست پر خمار اور جام یہ باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں، اور مبالغہ بھی ہے۔ کس طرح ہوتا نہیں ہے کہ سورج ویلکم کے لیے آ جائے اور ہتھیلی میں اس نے شراب کا پیالہ لیا ہو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو صنعت مبالغہ بھی ہے اور صنعت مرات النظیر بھی ہے اس میں، اور کیا کچھ ہے اس میں، استعارہ بھی ہے، مست پر خمار استعارہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے مجاز مرسل بھی ہے، کیونکہ جام کا ذکر کیا اور مراد کیا لی، شراب۔ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ تو کل کہہ کے جز مراد لینا، جز کہہ کے کل مراد لینا، ظرف کہہ کے مظروف مراد لینا، مظروف کہہ کے ظرف مراد لینا، یہ مجاز مرسل کی صورتیں ہیں۔ مثلا پرنالہ کہا جائے، پرنالے سے مراد پانی، اور کہا جائے بادل تو بادل سے مراد بارش۔ تو اب یہاں اس شعر کو دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا، یعنی شراب لے کر آ گیا۔ جام تو برتن ہے نا بھائی جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، تو یہ مجاز مرسل بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے اور استعارہ بھی ہے اور مرات النظیر بھی ہے۔ دوسرا شعر یہ آپ تشریح میں لکھیں گے کہ ان صنعتوں کا استعمال ہوا ہے اس میں۔ شعر دیکھیے، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار، نشے میں چور، مخمور چہرے کی زیارت کے لیے سورج طلوع ہوا اور شراب بھرا پیالہ لے کر حاضر ہو۔ ایک کیا خوبصورت مضمون پیدا کیا ہے مصحفی نے۔ اگلا شعر ہے جی، افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لبے بام آ گیا، چھت کے کنارے ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ موت کا پیغام آنے والا ہے اور زندگی غفلت میں گنوا دی ہم نے، صبح کی نیند سے مدہوش، مست خواب صبح، معنی بتا رہا ہوں، مست خواب صبح، صبح کی نیند سے مدہوش، اور لب بام آ گیا۔ بام چھت کو کہتے ہیں، لب کنارے کو کہتے ہیں، یہ لکھیے اوپر، لب بام، جی لب بام جو ہے چھت کے کنارے کے قریب، ڈوبنے کے قریب۔ اب اس میں شعر آپ نے ایک پڑھا، میر تقی میر کو پڑھا، وہ شعر آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں، سنیے جی۔ میر تقی میر کہتے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو یہ شعر آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ اب کیوں پچھتا رہے ہو اے مصحفی،
تو مصفی کہتے ہیں اب موت کا پیغام آنے والا ہے، اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہے، وقت تو گزر گیا، رونا ہے اب ہنسی خوشی کا، ماتم ہے بہار زندگی کا، تو وہ وقت تو گزر گیا اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ شیخ سعدی نے میں یہی مضمون کہا ہے فارسی میں، کہتے ہیں دریغا کہ عہد جوانی گزشت، افسوس جوانی کی عمر گزر گئی، جوانی میں گو زندگانی گزشت، جوانی مت کہو زندگانی گزر گئی، تو جو وقت تھا کچھ کرنے کا تو وہ تو وقت گزر گیا، اب آفتاب جو ہے ڈوبنے کے قریب آ گیا، عمر کا سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ اگلا شعر دیکھیے، ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہے دام آ گیا۔ اب اس شعر کو دیکھیے، اس میں مشکل الفاظ دیکھیے کون سے ہیں۔ تو وہ شخص رحم کے قابل ہے، اسیر قیدی، اوپر لکھیے جو گرتے ہی ہوا سے تہے دام آ گیا، جال میں پھنس گیا۔ تو جو قیدی پرندہ تھا ابھی قید سے آزاد ہوا تھا، اور قید سے آزاد ہی ہوا تھا کہ دوبارہ جال میں پھنس گیا، دوبارہ جال میں پھنس گیا۔ تو وہ شخص واقع ہی قابل رحم ہے جو ایک مصیبت سے نکلے اور دوسری مصیبت میں پھنس جائے۔ تو وہ پرندہ واقع ہی قابل رحم ہے، وہ پرندہ واقع ہی وہ پرندہ واقعی قابل رحم ہے جو قید سے نکل کر اڑ بھی نہ پائے اور دوبارہ جال میں پھنس جائے۔ اگلا شعر ہے جی، دیکھیے سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، دو دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا، دو دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، اطاعت کے لیے بندگی کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔ تو درد نے یہ بات کہی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ شعر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے یہ شعر ہے، مخلوق کی خدمت۔ آخری شعر ہے کہ میں تیرا کوچہ نہیں چھوڑ سکتا، کر قطع کب گیا، کر قطع تیرے کوچے سے، مصحفی نے تیرا کوچہ نہیں چھوڑا، تیری گلی نہیں چھوڑی۔ تو صبح کا بولا شام کو گھر آ بھی جائے تو اسے بولا نہیں کہتے، کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ کوچہ محبوب کے حوالے سے شعر سنیے، کیا جگہ کوچہ محبوب ہے سبحان اللہ، کیا جگہ کوچہ محبوب ہے سبحان اللہ، کوئی گلشن کوئی کعبہ کوئی جنت سمجھا، مصحفی تیرے کوچے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مشق دیکھیے جی، تراکیب کون سی استعمال ہوئی ہیں اس میں، گل اندام، آفتاب عمر لب بام، شکست رنگ تہ دام، مست خواب صبح، اور مصروں کا مفہوم واضح کریں، یہ سوال بھی ہے اس میں ہو چکا ہے جی۔ گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، پھول کی خوبصورتی محبوب کی خوبصورتی کے سامنے دم توڑ گئی، اور جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 6 بھی ہو چکا، اور آخر میں شعر کی تعریف، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ شعر کی تعریف دیکھیے، گرامر کے حوالے سے یہ اہم سوال ہے۔ شعر کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے، وہ کلام موزوں جو بامقصد ہو، ایک خیال کو ظاہر کرے اور جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں، شعر کہلاتا ہے۔ جی تو یہ شعر کی تعریف آپ نے دیکھی، تو شاعری کیا ہے، شاعری کی تعریف کیا ہے۔ ایک ہندو شاعر کا شعر ہے، شاعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے، شاعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا غلام حمدانی مصحفی، شیخ غلام حمدانی مصحفی، ان کی غزل دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ تو یہ لیکچر یہاں پہ تمام ہوا۔